آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد آپ نے وہاں پر اللہ کا گھر بنایا جس کو آج بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ میں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے دو بیٹے تھے، عیس اور حضرت یعقوب۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے، اب حضرت اسحاق کو بڑا بیٹا عیس بہت پیارا تھا، اور ان کی بیوی جن کا نام رفقہ یا ربکہ، اب لفظ اب ظاہر ہے کئی ہزار سال پہلے سے نام چلا، کوئی تھوڑی بہت ہی تبدیلی بھول بھلیاں ہو گئی، کسی نے رفقہ لکھ دیا، کسی نے ربکہ لکھ دیا، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے جو بھی اصل نام ہے ان کا۔ وہ اپنے بیٹے یعقوب سے پیار کرتی تھی۔ ہوتا ہے بعض اوقات باپ کو کوئی بچہ پیارا ہوتا ہے، ماں کو کوئی اور بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے خصوصی برکت کے لیے کہ اپنے کس بیٹے کو برکت دوں گا، انہوں نے کہا کہ عیس آپ آج مجھے ملنا، میں تمہیں خاص دعا دوں گا اپنی طرف سے، مجھے کھانا کھلاؤ، اچھا سا پیارا انتظام کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا آج۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماں نے بھی سن لیا، وہ چاہتی تھی کہ وہ خاص دعا میرے بیٹے یعقوب کو ملے۔ اب حضرت عیس جو ہیں وہ تو شکار کرنے ذرا لمبے سفر پہ چلے گئے، حضرت یعقوب نے فٹافٹ ماں کے کہنے پہ بکری شکری کو بھونا، تیار کیا۔ حضرت اسحاق نبینا ہو چکے تھے، ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کھانا رکھا، انہوں نے سمجھا کہ عیسی آیا ہوا ہے، انہوں نے ان کے لیے دعا کر دی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے نبوت ان کے خاندان میں رکھ دی۔ اب جب عیسی واپس آئے، کھانا لے کر آئے، کہا بیٹا میں تو کھانا کھا چکا ہوں، کس نے مجھے کھانا کھلایا؟ انہوں نے کہا میں تو ابھی لے کر آیا ہوں۔ تو یعقوب نے کھلایا ہوگا، اس سے ان کے دل میں بھائی کے خلاف ایک تھوڑی گرہ لگ گئی کہ میرے بھائی نے زیادتی کی میرے ساتھ، حق میرا بنتا تھا لے وہ گیا ہے۔ جب ماں نے گھر میں بھائیوں کو اس طرح سے دیکھا تو ماں نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ تم اپنے ماموں کی طرف چلے جاؤ، کہیں بھائی غصے میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر شروع کیا اپنے ماموں کی طرف۔ راستے میں آپ نے خواب دیکھا، آپ جا رہے ہیں اپنے ماموں کی طرف، غالباً ان کا نام لابان تھا۔ راستے میں آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں۔ اس دوران اللہ تعالی حضرت یعقوب سے مخاطب ہوا اور کہا میں عنقریب یعقوب تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثرت دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا جو تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہوگی، اور نبوت تجھ میں جاری کروں گا۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا، بڑے خوش ہو گئے اللہ کی طرف سے ایسا خواب۔ انہوں نے اس جگہ پر ایک نشانی لگائی کہ جب میرے اس خواب کی تعبیر ہوگی تو میں یہاں پہ اللہ کی عبادت کے لیے گھر بناؤں گا۔ پتھر ایک رکھا، اس پتھر کو تیل لگایا اور ایک نشانی لگا دی کہ میں اس جگہ کو یاد رکھوں گا، میرا خواب اگر سچا ثابت ہوا، تعبیر مل گئی تو یہاں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ یعقوب اپنے ماموں کے پاس پہنچے، آپ کم و بیش 20 سال تک اپنے ماموں کے پاس رہے، 20 سال کا عرصہ۔ 20 سال کے بعد آپ نے ماموں سے اجازت لی کہ میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، اپنے والد کے پاس، اپنی والدہ کے پاس، میرا بھائی بھی ہے، میں ادھر جانا چاہتا ہوں۔ اب 20 سال کوئی بندہ کسی کے پاس رہے بیٹا بن کے، داماد بن کے، تو ظاہر جی تو نہیں چاہتا کہ وہ جائے۔ انہوں نے بھی روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر اللہ کی منشا یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام وہاں سے نکلے تاکہ ان کو نبی بنا کر آگے اعلان نبوت کرا کے ان کی ذمہ داری لگائی جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت سارا مال لے کر، بہت سارا ریوڑ، بکریاں، جانور، اونٹ، بہت سارا مال، بہت زیادہ نوکر چاکر، ظاہر آپ کی ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس ریوڑ ہو تو آپ کو نوکر بھی تو پھر 20 چاہیے ہوں گے۔ ایک بہت بڑا کنبہ لے کر، اپنی اولاد بھی ہو چکی ہے آپ کی، 10 بیٹے ہیں آپ کے، کوئی چھوٹے کوئی بڑے ہوں گے، آپ کے بے شمار نوکر، بے شمار ہزارہ کی تعداد میں آپ لے کر نکلے۔ اب آپ کو یاد آیا رستے میں کہ میرا بھائی عیس مجھ سے ناراض تھا، خدا جانے آج کل حالات کیا ہوں گے، میں علاقے میں داخل تو ہو رہا ہوں تو میرا سامنا کیسے ہوگا ان کے ساتھ۔ تو آپ نے اپنے نوکروں سے، بچوں سے کہا
جب یہ سارا ریوڑ داخل ہو اس علاقے میں جہاں میرا بھائی رہتا ہے، اگر بھائی میرا سامنے آ جائے، ظاہر ہے اتنا بڑا قافلہ اس زمانے میں چلے گا تو نوٹس میں تو آئے گا، لوگ تو دیکھیں گے کس کا قافلہ جا رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اگر عیس کے بندے آ جائیں یا عیس خود آ جائے، پوچھے کس کا قافلہ ہے، تو اس سے کہنا آپ کے نوکر یعقوب کا قافلہ ہے، آپ کے نوکر یعقوب کا قافلہ ہے، تاکہ بھائی کے دل میں جو گرہ آئی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ عاجزی ایسی چیز ہے جو دلوں میں کشادگی پیدا کرتی ہے، عاجزی وہ چیز ہے جو نفرتیں مٹاتی ہے۔ وہی ہوا، جناب عیس کو پتہ لگا قافلہ بہت بڑا آ رہا ہے، وہ نکلے، کون لوگ میرے علاقے میں آ گئے ہیں، پوچھا جا کے ان کے نوکر سے، یعقوب علیہ السلام چھپ گئے تھے کہ میں ظاہر نہ ہوں پہلے، ان کے نوکر سے پوچھا کس کا قافلہ ہے، انہوں نے کہا جی آپ کا غلام اور نوکر ہے یعقوب، یہ اس کا قافلہ ہے۔ جب انہوں نے کہا نوکر غلام ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو، کہا نہیں وہ میرا بھائی ہے، میری جان ہے، وہ کہاں ہے، ان کو لے کر آؤ۔ اس طرح وہ بغلگیر ہوئے، اور ان کے دل میں جو ناراضگی تھی وہ یعقوب علیہ السلام کی اس تدبیر اور عاجزی نے، ایک جملے نے ساری نفرت کو نکال کے رکھ دیا اور محبتوں کو پیدا فرما دیا۔ پھر آپ نے وہ جگہ ڈھونڈی جس جگہ پر آپ نے جاتے ہوئے خواب دیکھا تھا کہ جناب اس جگہ پر اللہ پاک نے مجھے خواب دکھایا تھا، ایک رسی ہے، فرشتے آ جا رہے ہیں۔ آپ نے وہ نشانی جو پتھر کی لگائی تھی، اس پتھر سے اس نشانی کو ڈھونڈا، اور ڈھونڈنے کے بعد آپ نے وہاں پر اللہ کا گھر بنایا جس کو آج بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ تو بیت المقدس کی بنیاد رکھنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان پھر بعد میں آئے جنہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، وہ ان کی اولاد میں نیچے جا کر آتے ہیں، آگے جا کر آتے ہیں۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں، آگے جا کر اگلی نسلوں میں آتے ہیں۔ تو جو بنیاد رکھی تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی رکھی تھی، وہاں پہ آپ نے اللہ کا گھر بنایا، اور وہ جگہ آپ نے 100 بھیڑیں اس جگہ کے مالک کو دے کر وہ آپ نے وہاں سے خرید کر لی۔